اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، خواجہ سرا، ہجڑا، مخنث یا پھر تیسری جنس، یہ وہ نام ہیں جنہیں معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کمیونٹی کے افراد کو نفرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسا کہ وہ کسی تیسری دنیا کے باشندے ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دیگر انسانوں کی طرح آزاد پیدا کیا ہے اور ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ ایک نارمل انسان کے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہجڑا پیدائشی طور پر کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور کیا خواجہ سرا میاں بیوی کی کسی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ اس بارے میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں انہی تمام سوالات کے جوابات دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، 1942 میں ایک امریکی ڈاکٹر ہیری لائن فلٹر نے ایک تحقیق پیش کی، جس نے اپنی ریسرچ میں ایک بیماری لائن فلٹر سنڈروم دریافت کی، جو کہ اسی کے نام سے منسوب کی گئی۔ اس ریسرچر کے مطابق ہجڑا یا خواجہ سرا انسانوں میں مرد یا عورت کی کوئی تیسری صنف نہیں، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرد اور عورت کے روپ میں ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے اکثر بچوں میں پیدائشی اندھا، گونگا اور بہرا پن آ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کی انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے بچوں کی جنس کا تعین نہیں ہو پاتا اور بچہ پیدائشی طور پر ہی ایب نارمل ہو جاتا ہے۔ نسل انسانی کی افزائش اور ارتقاء میں ان کروموسومز کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مجموعی طور پر 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ کرومیٹین کی شکل کو دیکھا جائے تو یہ انگریزی زبان کے حرف ایکس اور وائی سے ملتے جلتے ہیں، اسی لیے ان کو ایکس اور وائی کرومیٹین کہا جاتا ہے۔ عورت کے خلیے میں موجود ہر کروموسومز کے جوڑے میں 2 کرومیٹین ایکس ایکس پائے جاتے ہیں، جبکہ مرد کے ہر کروموسومز کے جوڑے میں ایکس اور وائی کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ اس طرح مرد کے 23 کروموسومز کے جوڑوں میں 23 کرومیٹین ایکس اور 23 کرومیٹین وائی پائے جاتے ہیں۔ انسان کے نئے پیدا ہونے والے بچے میں بھی 23 کروموسومز کے جوڑے ہوتے ہیں، جو کہ ماں باپ کے کرومیٹینز کا مجموعہ ہوتے ہیں، جن میں سے 22 جوڑے رنگ، نسل، زبان اور دیگر خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ 23واں جوڑا پیدا ہونے والے بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے۔ اگر 23ویں جوڑے میں ماں کی طرف سے مہیا کی گئے کرومیٹین ایکس کے ساتھ باپ کے کرومیٹین ایکس کا ہی جوڑا بن جائے تو بچے کی جنس لڑکی ہوگی، اور اگر اسی طرح 23ویں جوڑے میں ماں کے ایکس کرومیٹین کے ساتھ باپ کا وائی کرومیٹین جوڑا بنا لے تو بچے کی جنس لڑکا ہوگی۔ اس طرح پیدا ہونے والے لڑکے میں بھی کروموسومز ایکس وائی کے 23 جوڑے ہوں گے، یا لڑکی کی صورت میں اس میں کروموسومز ایکس ایکس کے 23 جوڑے ہوں گے۔ دوستو، 1942 میں لائن فلٹر نے ایسی ایک بیماری کی نشاندہی کی تھی کہ کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں بعض اوقات ایک زائد کرومیٹین ایکس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس انسانی جسم میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ نتیجتاً 23واں بننے والا جوڑا ایکس ایکس وائی کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس سے ایک ایب نارمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو سائنس کی زبان میں ایکس ایکس وائی 47 اور عام زبان میں لائن فلٹر سنڈروم کہا جاتا ہے۔ میڈیکل ریسرچرز کے مطابق مرد میں ایکس ایکس وائی کروموسومز کی ایب نارمیلٹی ایک عام عنصر ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 500 افراد میں سے ایک فرد میں یہ ایب نارمیلٹی پائی جاتی ہے۔ ویسے اس کی کوئی ظاہری علامت تو نہیں ہوتی، لیکن اگر بچے کی پیدائش کے وقت یہ ایب نارمل جوڑا باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر اس دردناک بیماری کا شکار ہو کر ایک میوٹیشنل ڈس آرڈر کی صورت میں جنم لے گا۔ واضح رہے کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس یا وائی دونوں میں سے کسی ایک کرومیٹین کے آنے کے مساوی امکانات ہوتے ہیں، یعنی بچے کی جنس کا تعین مکمل طور پر باپ کے کرومیٹین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بدقسمتی سے اگر باپ کی طرف سے بچے کو دونوں کرومیٹین یعنی ایکس وائی کا تحفہ مل جائے تو ماں کے ایکس کرومیٹین کے ساتھ ملنے سے ایک خواجہ سرا جنم لیتا ہے، جو کہ دنیا میں آتے ہی کسی غیرت مند باپ کے لیے ایک گالی بن جاتا ہے، اور ماں اور بچے کو اس ناکردہ گناہ کی سزا مرتے دم تک بھگتنا پڑتی ہے۔ دوستو، خواجہ سرا پیدائش کے وقت تو اپنے ساتھ وہ تمام حقوق لے کر آتا ہے جو کہ ایک نارمل اور صحت مند بچے کو حاصل ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقوق اس طرح سے سلب کر لیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ خواجہ سرا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جو کہ مردوں کے قریب قریب ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کے پوشیدہ اعضاء عورتوں کی طرح ہی ہوتے ہیں،
تیسرے خواجہ سرا ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ مرد نہ عورت ہوتے ہیں۔ کچھ خواجہ سرا بناوٹی ہوتے ہیں جیسا کہ پاکستان اور بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مرد ہوتے ہیں لیکن اپنے اعضاء بدل لیتے ہیں، میک اپ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ دوستو، خواجہ سراؤں کے حوالے سے ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خواجہ سرا سے شادیاں یا نکاح کرنا جائز ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب تک ان کی جنس معلوم نہ ہو جائے، یعنی پتہ نہ چل جائے کہ مرد ہے یا عورت، اس وقت تک نکاح جائز نہیں۔ جب یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ مرد ہے تو اس کا عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر عورت ہے تو کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ جب اس کی حیت معلوم ہو جائے گی تو اس کی جنس معلوم ہونے پر اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ خواجہ سراؤں کی بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھائی جانی چاہیے جس طرح عام مسلمان مرد و خواتین کی پڑھائی جاتی ہے۔ فتوے کے مطابق خواجہ سراؤں کا جائیداد میں بھی حصہ ہوتا ہے، اور جو والدین انہیں جائیداد سے محروم کر کے انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں ان کے خلاف حکومت کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ خواجہ سراؤں کی تضحیک کرنا، آوازیں کسنا، مذاق اڑانا یا انہیں حقیر سمجھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس جنس کو خواجہ سرا کا لقب مغل بادشاہوں نے عطا کیا تھا، کیونکہ فارسی میں خواجہ کا مطلب سردار اور سرا کا مطلب محل ہوتا ہے۔ اس دور میں انہیں آفیسر آف دی پیلس کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ محلات میں شاہی خواتین کی تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے اور محل میں مرد و زن کے اختلاط کو روکنے کے لیے خواجہ سراؤں کو رکھا جاتا تھا۔ مغل دور میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی، مگر پھر زمانے نے گردش لی اور یہ گلی گلی تحقیر کا نشانہ بننے والی مخلوق بن گئے۔ اس حوالے سے اگر قرآن کریم کی تعلیمات کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر ملا جلا کر عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔